پھر اخیر کے اندر یاجوج ماجوج آئیں گے اور کوڑے کباڑے کی طرح چھا جائیں گے، اور دین کے کام کرنے والے عام طور پر بے کسی اور بے بسی میں ہوں گے اور پہاڑ کے غاروں میں ہوں گے، جا کے چھپ جائیں گے. اور یہ یاجوج ماجوج انسانوں کی تعداد سے زیادہ تعداد ان کی ہوگی، کئی گنا زیادہ، طاقت میں بھی بھاری بھرکم. ایک ایک بڈھا یاجوج ماجوج کا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک 1000 فسادی نوجوان اس کے اولاد میں پیدا نہ ہو جائیں، ان کی لمبی لمبی عمریں. اور جب وہ آئیں گے دنیا میں تو جتنے خراب لوگ ہیں سب کو ختم کر دیں گے، کیونکہ یہ زیادہ خراب ہوں گے. اللہ تعالیٰ زیادہ خراب لوگوں کو کم خراب لوگوں کو پیٹنے کے لیے مقرر کرتا ہے. یہ زیادہ خراب ہوں گے، سب کو ختم کریں گے. کوئی طاقت یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. چاند پر پہنچنے والوں کو بھی ختم کریں گے اور ایٹمی طاقت والوں کو بھی ختم کریں گے. اور جو دین ایمان والے ہوں گے بڑے بے کس اور بے بس، یہ پہاڑ کے غاروں میں چھپ جائیں گے. اور یہ یاجوج ماجوج پوری دنیا میں کودیں گے اور پھاندیں گے، اچھلیں گے، بیت المقدس کے پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گے اور پھر تیر ڈالیں گے آسمان کی طرف. اللہ میاں تیر کو خون والا بنا دیں گے اور بھیجیں گے تو یہ اور زیادہ کودیں گے اور فخر میں آئیں گے کہ آسمان میں بھی خون بہا دیا. پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہوں گے یاجوج ماجوج. لیکن یہ بے کس اور بے بس کمزور دین ایمان والے یہ پہاڑ کے غاروں میں ہوں گے، اور ان کا کام کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے آنسوؤں کا بہانا اور بل بلا گر گرا کر دعاؤں کا مانگنا. پھر اللہ تعالیٰ ان کوڑے کباڑوں کو پھینک دیتا ہے. یاجوج ماجوج کے ختم کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ان کی گردنوں پر اللہ پیدا کر دے گا اور تھوڑی دیر میں سب مر جائیں گے. دجال تو 40 دن رہے گا، یاجوج ماجوج تو تھوڑے دنوں میں ختم، اور ایک جانور آگے پھینک دے گا کہیں لے جا کر. اور اس کے بعد پہاڑ کے غار سے یہ ایمان والے نکلیں گے. تو ان کی دعاؤں پر اتنی بڑی پریشانی اللہ نے پھینک دی. اور برکت کتنی آئے گی؟ بارش برسے گی تو ایک بکری کا دودھ پوری جماعت پیٹ بھر کے پیے گی، اور ایک انار پوری جماعت پیٹ بھر کے کھائے گی، اور اس کا چھلکا چھتری کی طرح اڑا جائے گا. تو ایک طرف برکت کے دروازے کھلے، پریشانی ختم ہوئی، اور پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا. اس لیے یاد رکھو کہ جب دین کا کام ہو کر جب دین پھیلے گا تو خراب لوگ رکاوٹ ڈالنے کے لیے چھا جائیں گے. اور گھبرانا مت، اللہ اس پورے کباڑے کو پھینک دے گا. یہ قرآن میں ہے، میں نہیں کہتا. آیت سنا دوں، آیت سنا دوں، آیت سنا دوں. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. آسمان سے اللہ نے پانی برسایا، نالیاں اور نالے چلنے لگے، نیچے کا کوڑا کباڑا اوپر چھا گیا. اب دوسری مثال، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. وہ جو آگ جلائی تانبے پیتر اور سونے چاندی کے نیچے، تو اوپر محل کچیل چھا گیا. پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ کَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ. اللہ تعالی صحیح پاکیزہ زندگی کی مثال دیتا ہے پانی اور سونے چاندی کی، اور خراب لوگ ضدی عنادی جو چھا جاتے ہیں ان کی مثال دیتا ہے کوڑا کباڑا اور میل کچیل کی. پھر آگے کیا کہتے ہیں اللہ؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. وہ کوڑا کباڑا اور میل کچیل یہ تو پھینک دیا جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اور لوگوں کو نفع پہنچانے والا پانی، سونا چاندی
اور پاکیزہ زندگی نبیوں والی، اس کو اللہ تعالیٰ زمین پر باقی رکھتا ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ اسی طرح مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے. میری تو رائے یہ ہے کہ آج تو ٹھان لو، آج تو ٹھان لو، جب تک دنیا میں زندہ رہنا انشاءاللہ اس دعوت کے کام کو کام بنا کر زندہ رہنا ہے. ارے انشاءاللہ کہہ دو. اور خراب لوگ جو چھا جامیں تو گھبرا مت جائیے، ہر زمانے میں چھا گئے. اور جو بھلے لوگ ہیں بے کثیر بے بسی میں ہوتے ہیں اکثر و بیشتر. بنی اسرائیل بھی کمزور، صحابہ کمزور، آخری زمانے والے کمزور، ہم بھی کمزور، لیکن ہمارا اللہ کمزور نہیں، وہ بڑا طاقت والا. یہ کوڑا کباڑا جو چھا رہا ہے گھبرانا مت، لیکن ایک شرط یاد رکھیو، نیچے پانی ہو اور اوپر کوڑا کباڑا ہو تو کوڑا کباڑا پھینک دیا جائے گا. لیکن اگر نیچے بھی کوڑا کباڑا ہو، دین کے نام پر اور دین کے کام پر کوڑا کباڑا ہی جمع ہو رہا ہو، اخلاص والے نہ ہو، تو پھر یاد رکھنا نیچے بھی کوڑا کباڑا اوپر بھی کوڑا کباڑا، تو پھر نیچے والے نیچے رہیں گے اور اوپر والا کوڑا کباڑا اوپر ہی رہے گا. پھر وہ پھینکا نہیں جائے گا. پھینکا کب جائے گا؟ جب نیچے کا پانی فلٹر ہو جائے، صاف ہو جائے. اور دین کے کام کرنے والے کوڑا کباڑا کب بنتے ہیں؟ جب ان کے اندر دو باتیں آ جائیں، ایک تو دنیا طلبی اور ایک خود غرضی. جب یہ دو باتیں آتی ہیں تو پھر یہ دین کے کام کرنے والے بھی کوڑا کباڑا بن گئے. یہ نیچے کوڑا کباڑا اور وہ اوپر کوڑا کباڑا، پھر اوپر والا اوپر نیچے والا نیچے. اس لیے فلٹر کرنا ہوگا. دنیا طلبی نکال کر، خود غرضی نکال کر، قربانیوں پر جب کھڑے ہو جائے گی امت تو انشاءاللہ ان مجاہدوں میں ہدایت بھی چھپی ہوئی ہے اور ان مجاہدوں میں اللہ کی مدد بھی چھپی ہوئی ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، آج کی اس تاریخ میں میں اور تم یہ نیت کریں کہ جب تک ہمیں دنیا میں رہنا ہے انشاءاللہ دعوت کے کام کو اپنا کام بنا کر زندہ رہنا ہے. اور صرف ہم نہیں بلکہ ہماری بیویاں، لڑکے لڑکیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بموے داماد، بھائی بہن اور ماں باپ جن کے زندہ ہو، اور قیامت تک کی آنے والی نسلیں، بلکہ پوری امت اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام بنا کر زندہ رہیں گے. اور یہ تقریباً 125 کروڑ کی مقدار ہے. جب یہ اس پاکیزہ کام کو کام بنائے گی تو باقی جو بغیر کلمے والے ہیں وہ کتنے؟ 450 کروڑ. تو پھر ایک کے حساب میں 3 آئیں گے، تو ایک آدمی 3 کو اللہ کی طرف کھینچے کوئی زیادہ مشکل نہیں، انشاءاللہ کھینچ لیں گے. اور پھر بھی کوئی ضدی اور ہر دھرمی باقی رہ گیا تو پھر ایسے زہریلے پھوڑوں کا اللہ میاں خود آپریشن کر دیں گے. اس لیے میرے محترم دوستو، اب ہمتیں کر کر کے اپنی قربانیوں کو بڑھاؤ. جیسے بدر والے آئے تو تھے تجارتی قافلے کو گرفتار کرنے، مقابلہ پڑ گیا پورے لشکر کا، تو لوگ جم گئے، اللہ کی مدد آئی. اسی طرح آپ حضرات آئے تو تھے 3 دن گزارنے، لیکن مقابلہ پڑ گیا 3 چلے گا، تو آپ جم جاؤ، مدد الہی لے لو. موسیٰ علیہ السلام گئے تو تھے آگ لینے، لیکن مل گئی پیغمبری اور دین کا کام، لے لیا مدد اللہ کی آگ.